طلاق دینا کی قرآن طلاق دینا طلاق مرتان کی ترجمہ صحیح طریق اور ہوندا مقابل اور ہوندا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی آیت قرآن سے لائیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. طلاق مرتان ترجمہ پڑھو. طلاق مرتان کا یہ معنی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں پورا بتاؤں. طلاق دینا آپ سنیں گے تو میں بتاؤں گا. طلاق مرتان کا کسی ترجمے میں یہ معنی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہیں. صحیح. دنیا کے کسی قرآن پاک ترجمہ میں لائیں کہ الطلاق مرتان کا معنی وہ 3 طلاقیں ایک ہیں. اچھا. اور دنیا اہل حدیث کہ سب علماء سے آپ ملیں, ان کی جا کے منت کریں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہیں. اس پر اگر قرآن مقدس کی آیت پیش کر دیں, خدا کی قسم میں اہل حدیث مسلک بھی قبول کروں گا اور آپ کو ایک ایک حرف پہ 1-1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا. سبحان اللہ. لاؤ پھرو. سمجھو. اب بات ختم. اب سنو, اب بات سنو نا. دیکھو میں نے کہا کہ ایک بات کو کلیئر کر کے چلے, پانی میں مدانی نہ لگاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں کا ایک ہونا یہ قرآن میں نہیں. آپ کہہ رہے تھے حضرت عمر نے قرآن کے خلاف کیا. یہ قرآن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی بات آپ لے رہے ہیں اور قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. یہ سب سن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کی بات قرآن کے خلاف نہیں اور کسی صحیح حدیث کے خلاف بھی نہیں. 3 طلاقوں کا 3 ہونا یہ سب صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے. حنفیوں کی بات نہیں, 4 اماموں کا مسئلہ ہے. 4 امام متفق ہیں. تو اہل حدیث کہتے ہیں حضرت عمر نے 3 طلاقیں نافذ کی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور سارے صحابہ حضرت عمر کے ساتھ متفق ہو گئے. جو چیز خدا نے حلال کی تھی حضرت عمر اور صحابہ نے مل کے حرام کر دی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گل کرو. گل ہو گئی ہے. اچھا, آپ ذرا جواب دو. جواب اس نے یہ استاد جی جو ماں جس طریقے سے انہوں نے بھائی دسا, جس طریقے سے ماں نے کو سنا, اس طریقے اس نے جواب یہ ہے کہ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے دور خلافت نے 2.5 سال بھی وہی مطلب شریعت حکم ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقت حاضر تک کہ وہ قانون بڑھایا. ٹھیک ہے. تے کچھ احناف جڑے اس احناف شناف چھوڑ, میں بھی اتنا احناف شناف نہیں کر رہا. قانون قانون حضرت عمر رضی تعالیٰ نے قانون بنایا, اس شریعت بڑھا کے دینے. یہ حضرت عمر رضی اللہ بارے. پھر دوسری چیز یہ کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ نے کچھ مسائل 3 مسائل کے 4 مسائل جنہوں نے بعد اپنی آخری ایام میں جڑا انہیں یہ آخا کہ بھائی میرے کو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جڑیاں بھائی میں انہیں درست کرنا چاہنا. انہیں مسئلے طلاق ثلاثہ میں مسئلہ ہے. کل ختم ہو گیا جی. بہت اچھا. 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے قانون بنایا. جی یہی بات ہے نا. جی. ایک چیز حلال تھی. جی. 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال تھی. صحیح. حضرت عمر نے قانون بنایا, اس کو حرام کر دیا. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بیوی ہے, عورت ہے, تقریباً 3 من کی لاش ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم, تو اللہ کے حلالوں کو حرام کس طرح کر رہا ہے, لما کیوں کیا. تو حضرت عمر نے اگر قانون بنایا کتاب و سنت رسول صحابہ اسبہ کے خلاف, تو حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا. حلال کو حرام کیا. جو اللہ کے حلال کو حرام کرے مسلمان رہتا ہے. اور صحابہ نے کی تصدیق. جو رافضی ہیں وہ کہتے ہیں خلافت چھین کے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے, اور یہ جو چھوٹے رافضی والے حدیث ہیں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے احکام بدل کر صحابہ مرتد ہوئے. ورنہ اس کا کوئی جواب دے. آپ مجھے جواب دیں. رافضی اس گل تے ملا سکتے ہیں. پکا نہیں. اس کا جواب دو. اچھا, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. اس کا جواب ٹھیک ہے. میں بڑی زبردستی گل تو کمرے میں شہد دیکھو, شہد حرام کرنے کا پیغمبر کو اختیار نہیں ہے بے شک, اور زنانی حرام کرنے کا حضرت عمر کو کیسے اختیار مل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو یہ اس کو حرام کیا تو اس کو آپ حضرت عمر نے نہیں کیا, بکواس ہے, جھوٹ ہے. حضرت عمر کر سکتے ہی نہیں. اچھا, حضرت عمر پہ جھوٹ ہے. جو راوی آپ پیش کر رہے ہیں ابن جریج, اس نے 90 عورتوں سے بتا کیا ہے.
اب 90 عورتوں سے متع کرنے والے متع باز کی روایت حضرت عمر کے خلاف قبول کریں گے؟ اچھا یہی تو میں کہتا ہوں کہ اہل طلاق حدیث ثلاثہ اور رافضیوں میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ بڑے رافضی ہیں چھوٹے ہیں. یہودیاں نال بھی ساڈا کوئی فرق نہ سی. ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح. ہاں اچھا طلاق ثلاثہ نے مسئلے وچ حضرت نبی پاک قرآن نے مد مقابل اگر تسی انو کوئی روایت آ ونجے تو چھوڑ دیتا ویسی بالکل چھوڑ دیتا ویسی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق ثلاثہ نے مسئلہ کہ قرآن نے مد مقابل نہیں آنا پہ نہیں آتا. قرآن کی طلاق دینا نکالو. کی قرآن کی طلاق دینا میں طلاق بتاتا مرتان ہوں. کی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ طریق ہور ہوندا مقابل ہور ہوندا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی آیت قرآن سے لائیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اب طلاق مرتان ترجمہ پڑھو. طلاق مرتان کا یہ معنی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں پورا بتاؤں. طلاق دینا یار مکمل سنتا طریقہ سے لکھا ہوتا ہے جی. آپ سنیں گے تو میں بتاؤں گا. اچھا الطلاق مرتان کا کسی ترجمے میں یہ معنی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہیں. صحیح. دنیا کے کسی قرآن پاک ترجمہ میں لائیں کہ الطلاق مرتان کا معنی وہ 3 طلاقیں ایک ہیں. اچھا اور دنیا اہل حدیث کہ سب علماء سے آپ ملیں, ان کی جا کے منت کریں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہیں. اس پر اگر قرآن مقدس کی آیت پیش کر دیں, خدا کی قسم میں اہل حدیث مسلک بھی قبول کروں گا اور آپ کو ایک ایک حرف پہ 1-1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا. سبحان اللہ. لاؤ پھرو. سمجھو. اب بات ختم. اب سنو. اب بات سنو نا. دیکھو میں نے کہا کہ ایک بات کو کلیئر کر کے چلے, پانی میں مدانی نہ لگاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں کا ایک ہونا یہ قرآن میں نہیں. آپ کہہ رہے تھے حضرت عمر نے قرآن کے خلاف کیا. یہ قرآن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی بات آپ لے رہے ہیں اور قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. یہ سب سن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کی بات قرآن کے خلاف نہیں اور کسی صحیح حدیث کے خلاف بھی نہیں. 3 طلاقوں کا 3 ہونا یہ سب صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے. حنفیوں کی بات نہیں, 4 اماموں کا مسئلہ ہے. 4 امام متفق ہیں. سب صرف سب صحابہ کی بات استاد جی حجت ہو گئی, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو بات آئی وہ حجت نہیں ہوگی. بہت اچھا. یہ بھی اچھا سوال ہے. اب دیکھو نا, اس بات کو سمجھیں. سب صحابہ کی بات حجت رسول کے مقابلے میں نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ حجت بنا رہے ہیں سب صحابہ کو. سب صحابہ کی بات آپ کے لیے حجت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے لیے حجت نہیں ہوئی. بہت اچھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ پیش آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 3 طلاقیں ایک محفل میں دیں, میں نے جیسے سنا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 طلاقیں ایک محفل میں. یار وہ پڑھا ہے ادھر, میں آپ کو دکھا دوں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری 3 طلاقیں نہیں ہوئی. کیا وہ مسئلہ اگر آج کا کوئی عالم کسی اور طریقے سے بتائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طریقے سے بتائیں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ جو قرآن سے آپ 3 طلاقیں ثابت کریں, جس طرح استاد طلاق آپ کے نزدیک ٹھیک ہے کہ 3 طلاقیں ایک محفل میں دیں, یہ مسئلہ بھی قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں پھر طلاقیں دینے کی جو طریقہ بتایا گیا کہ وہ کیا ہے, وہ طریقہ آسن ہے. وہ طریقہ آسن ہے. اس طریقے کے مطابق تو آپ کی طلاق نہ ہوئی. پھر ہمارا موضوع یہ شروع میں ہوا تھا کہ ہم نماز کے بارے میں بات کریں. پھر آپ آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو ساری بات آپ نے شروع کی ہے. آپ کبھی حضر جاتے ہیں کبھی کدھر. اب میں تو آپ کو اصول بتا رہا تھا کہ نماز میں حدیثیں بات کروں گا. حدیث صحیح کس کو کہیں گے, ضعیف کس کو کہیں گے. صحیح. تو آپ کبھی حضر جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں کبھی کدھر. میں تو وہ ابھی طلاق والا مسئلہ آپ نے خود چلایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بہت غلط لفظ کہا, اس پہ پھر غور کرو. ریکارڈ ہو رہا ہے, جب آپ تنہائی میں بیٹھیں پھر بھی سوچیں. آپ نے کہا کہ رسول پاک 3 کو 1 کہتے ہیں جی, اور صحابہ 3 کو 3 کہتے ہیں, تو آپ صحابہ کو حجت بنا رہے ہیں رسول کے مقابلہ میں. آپ کی چیز ریکارڈ ہو چکی ہے بھائی, آپ وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. اسی پہ میں تبصرہ کر رہا ہوں. آپ نے بات کہی نا کہ 3 صحابہ کرام 3 کو 3 مانتے تھے. اجماع ہے. ہاں بالکل. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف گئے صحابہ کرام؟ یہی بات ہے. یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ نبی کے خلاف نہیں کر سکتے نا؟ نہیں کر سکتے. یہی بات ہے نا. تو پھر مان لے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہیں بھی 3 کو 1 نہیں فرمایا. اچھا. اگر نبی پاک نے 3 کو 1 فرمایا ہوتا
تو سارے صحابہ 3 کو 3 قرار نہ دیتے. جی ماشاء صحابہ اللہ. کو 3 کو 3 قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے کبھی بھی 3 کو 1 نہیں فرمایا. اچھا تو یہ اہل حدیث جھوٹ بولتی حضرت ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر بھائی فاروق میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈھائی اس سال کی روایت خلافت کا خلافت میں اس میں ایسے کیوں سمجھا یار جاتا بات سمجھو تو صحیح. اس روایت کا راوی ہے ابن جریج جس نے 90 عورتوں سے مدعا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب مدعے بعد راوی کی روایت حضرت عمر اور صحابہ کے خلاف حجت ہوگی. نہیں میں جو سوال کر رہا ہوں وہ سوال آپ اس کا جواب دینا. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 3 طلاقیں یہ قانون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بنا سکتے. آپ نے کہا جو پہلے 2.5 سال دور خلافت میں تھی کہتا ہوں پہلے تھا ہی نہیں قانون، یہ روایت ہی غلط ہے. ابن جریج راوی ہے 90 عورتوں سے مدعا کیا. اس دوران جو صحابہ کرام کو یار مسئلہ پیش جو آیا، ایک اس دوران چیز- جو صحابہ کرام کو جو مسئلہ پیش آیا تو صحابہ کرام 3 کو 1 مانتے تھے، وہ ان کو آپ کس کھاتے میں لگائیں گے؟ کب مانتے تھے 3 کو 1 کو؟ ایک صحابی پیش کر جو 3 کو 1 مانتا ہو. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں کہ 3 کو 1 مانتی ہو صحیح سند کے ساتھ. دنیا بالکل نہیں، جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وہ روایت پیش کر رہے ہیں صحیح. مسلم سے، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس کی سند میں راوی آ رہا ہے ابن جریج. صحیح. یہ بات سمجھیں، آپ جلد بازی کرتی ہیں. اور ابن جریج وہ راوی ہے جس نے 90 زنانیوں سے مدعا کی ہے. یہ محدث تھا یا مرغا تھا؟ 90 زنانیوں سے اس نے مدعا کیا. اب مدعا باز ایک آدمی حضرت عمر کو بدنام کر رہا ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں 3 1 ہوا کرتی تھی اور حضرت عمر نے اس کو بدل دیا. یہ روایت آئی اس ابن جریج سے. دوسرا جس کے ذمہ لگائی یہ روایت وہ حضرت ابن عباس کی، اور حضرت ابن عباس کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ 3 طرح کے 3 ہیں. صحیح. اچھا اس طرح کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت صحابہ کی ایمان پہ حملہ ہے کہ صحابہ نے نبی کا طریقہ بدل دیا، اور یہ رافضیوں کا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا. صحابہ کبھی نبی کا طریقہ نہیں بدل سکتے. تو یہ روایت صحابہ پر الزام ہے کہ انہوں نے پیغمبر کا طریقہ بدلا. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں اہل حدیث قرآن کو نہیں مانتے، روایتوں کی طرف جاتے ہیں. قرآن صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ. مہاجرین و انصار کا متبع، اس پہ اللہ راضی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. اور یہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے قرآن کے خلاف کیا، حضرت عمر نے سیرت نبوی کے خلاف کیا، حضرت عمر نے فلاں. یہی تو ان کی جہالت ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے صحابہ کبھی بھی اگر حضرت عمر غلطی کرتے تو صحابہ کبھی اس غلطی پہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے. اگر رسول پاک سے یہ ثابت ہوتا 3 طلاقیں 1 تو اس غلطی پر حضرت عمر کی غلطی، وہ صحابہ تو وہ تھے، ایک کرتے کا مسئلہ بن گیا تو آدمی بول پڑا. جی کرتے کا مسئلہ بنا بے شک. اور اتنی بڑی زنانیاں حلال کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا اور وہاں کوئی بولا ہی نہیں ہے. یہ حضرت عمر پہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے. اور یہ روایت سری قرآن کے خلاف ہے. آپ جو یہ سمجھے ہوئے تھے نا کہ حضرت عمر کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے، آپ جو ابتدان کہہ رہے تھے کہ قرآن 3 کو 1 کہتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن نے 3 کو 1 کہیں نہیں کہا. آپ تحقیق کر لیں. اور حضرت عمر کا یہ فیصلہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، کتاب و سنت کے خلاف نہیں. اب اس روایت کا بھی صحیح معنی بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے. اچھا استاد جی بات سنو، عام طور پہ لوگوں کی عادت یہ تھی کہ آپ کے زمانے میں یا ابو بکر صدیق کے زمانے میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ 1 یا 2 طلاقیں دیتے تھے. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب دوسرے علاقوں والے مسلمان ہوئے تو وہاں پر ان کی عادت میں چینج آ گئی. انہوں نے 3 کہیں، لیکن 3 کا نافذ کرنا بخاری بھی موجود ہے. آپ کے سامنے ایک صحابی نے 3 طلاقیں کہیں تو فرمایا فَأَنْفَذَهُ، آپ نے 3 نافذ کر دی. اور اس پر تو بے شمار احادیث ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بات سمجھنا، حضرت حسن کی بیوی تھی. حضرت دارقطنی میں بھی موجود ہے اور کتب حدیث میں. حضرت حسن
جب حضرت علی شہید ہوئے تو حضرت حسن کو بیوی نے آ کر مبارک دی خلافت کی. حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے تو بیوی نے مبارک دی کس کی؟ خلافت کی. تو حضرت حسن نے بیوی کو 3 طلاقیں دی. اس نے کہا میرے باپ کی شہادت کی خوشی پہ موت پر تو مجھے مبارک دینا چاہتی، میرا باپ فوت ہوا ہے تب میں خلیفہ بنا ہوں. خیر وہ عدت گزار کے چلی گئی. حضرت حسن نے قاصد بھیجا، اس کا سامان حضرت حسن کے پاس رہ گیا تھا. قاصد بھیجا کہ جی اس کو سامان دے کے آؤ. جب وہ قاصد سامان دے کر وہاں پر لے کر پہنچا تو اس عورت نے حضرت حسن کا وہ سامان واپس کیا اور اشعار لکھ کر بھیجے. وہ اشعار بھی موجود ہے اور جن کا حاصل یہ تھا کہ جب میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا تو میں مال کو آگ لگاؤں گی، مال کو کیا کروں گی. تو حضرت حسن تک جب یہ اشعار، میری طرف توجہ رہے پھر آپ بھول جاتے ہیں، حضرت حسن کو جب یہ اشعار پہنچے، مولانا ادھر تشریف رکھے، یہ کوئی ساتھی اٹھے نا مولانا کو بلکہ نیچے بٹھا دیں، فی الحال ہوتا ہے خانے میں گپ شپ لگو، ہم آتے ہیں تھوڑی سی گفتگو ہے. تو حضرت حسن نے جب سنا تو حضرت حسن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں اگر میرے نانے کی شریعت کا یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا تو میں تیرے ساتھ رجوع کر لیتا. حضرت حسن تو کہتے ہیں میرے نانی کی شریعت کا مسئلہ، محمد مصطفیٰ کا. اور اب آل حدیث کا حضرت عمر پر یہ بہتان لگانا یہ خمینی کے الزام سے خطرناک ہے. خمینی وغیرہ وہ کہتے ہیں خلافت کے صحابہ مرتد ہوئے معاذ اللہ. آپ خود اس کا انجام سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کیا، حضرت عمر نے اس کو حرام کر دیا، سارے صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا، انہیں حضرت عمر کی تصدیق کر دی، خدا کے حلال کو کر حرام، تو پھر وہ صحابہ کا ایمان رہے گا؟ تو یہ زنانی بچانے کے لیے پورے صحابہ پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں عملاً. اچھا تو اس لیے میں کہتا ہوں اس بات کو ذرا سوچو. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بنایا. یہ 3 طلاقوں کا 3 ہونا قرآن سے ثابت ہے، اچھا حدیث سے ثابت ہے. آپ جو فرما رہے تھے الطلاق مرتان، آگے آ رہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاقیں 2 ہیں رجی. الطلاق ہے، الطلاق الف لام ماد خارجی کا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ طلاق جو رجی ہے وہ 2 ہیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. 2 طلاقوں کے بعد 2 آپشن ہیں، امساکم بمعروف اور تسریح باحسان. اگر اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہو رکھ لو، نہیں تو اچھے طریقے سے رخصت کر دو. یہ رجی طلاقیں ہیں، جن کے رجی کا مطلب ہے جن کے پاس بعد خامند عدت میں رجوع کر سکتا ہے اور عدت گزر جائے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 2 کے بعد دے دی تیسری طلاق. اب قرآن کریم نے جہاں مجلس 1 ہو 2 ہو کوئی فرق نہیں کیا، یہ اہل حدیث کرتے ہیں المطلق یجری علی اطلاقہ، قرآن کا مطلق اپنے اطلاق پہ. تو فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ عورت اس خامند کے لیے حلال نہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک دوسرے خامند سے نکاح نہ کر لے. اب یہ قرآن کا مسئلہ ہے. حضرت عمر کا یا صحابہ کا، خود نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ صاحب کے مطابق ہے 3 طلاقیں 3 ہیں. اور یہ جو اہل حدیث 3 طلاقوں کو 1 قرار دیتے ہیں یہ ساری زندگی زنا کے دائی ہیں، زنا کی دعوت دیتے ہیں. اور نمبر 2، یہ اصل میں یہ مسئلہ شیعوں نے حضرت عمر کو بدنام کرنے کے لیے نکالا. شیعوں کی ملا یاظر الفقی کتابیں، فروقافیہ اور شیخ مفید کی کتابیں اور بہار الانوار شیعہ کی کتابیں، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوا کرتی ہے. آپ ناراض ہو رہے تھے اہل حدیث کو آپ رافضی کہہ رہے ہیں. یہ مسئلہ میری بات سمجھیں، یہ مسئلہ میرا بھائی حضرت عمر اور صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے اہل تشیع نے لیا. 3 طلاقیں 1 ہیں، اور اس لیے میں نے کہا کہ اس روایت میں جو راوی ہے وہ بھی 90 عورتوں سے مطع کر رہا ہے.
اچھا اس کا کام بھی یہی تھا، پتہ نہیں سارے باتیں کہاں سے ذکر کی ہیں۔ اچھا جی، اچھا ایک منٹ، چھوٹا جی سوال ہے۔ چھوٹا بعد میں۔ اب آل حدیثوں اس آل حدیث نے شیعوں سے لیا اور قادیانی مرزا گاما صاحب، جی اس کا بھی یہی نظریہ کہ 3 طلاقیں ایک۔ آل حدیث رافضی یہ ایک لین پہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت چاروں امام تابعین تبع تابعین سب صحابہ وہ 3 کو 3 سمجھتے ہیں اور 3 کے بعد بیوی کو حلال نہیں سمجھتے۔ اگر 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو رکھا تو یہ ساری زندگی زنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس بار سوال یہ ہے کہ کھوڑا خٹک جو ایک فتویٰ آیا کیا کوڑا خٹک؟ جامعہ کانیاں ہاں وہ تو فتویٰ آیا، ہاں خود میری پانجی لگنی اس سے فتویٰ آیا ہاں۔ کہ 2 طلاقاں 3 طلاقاں تو بعد مطلب کوڑا خٹک والے وہ اہل بدعت ہیں، اہل سنت نہیں ہیں۔ جی بس ٹھیک آگے چلو۔ صحیح ختم ہو گیا۔ اچھا اب آؤ، انہوں صاحب جی نماز نہیں آواں نماز سے رانے ہیں لیکن فیصلہ تو کوئی ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ ہے کہ صحیح حدیث ضعیف حدیث